والإكرام على أشرف المقربين وقدوة النبيين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين هداة الدين وأئمة المؤمنين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. درود بھیجیں ایک دفعہ پھر درود بھیجیں محمد وآل محمد. دعا کریں. ایک مومن قید ہے میں اسیر ہے، پروردگار محمد وآل محمد کے صدقے، اسیران کربلا کے صدقے ان کو قید سے رہائی نصیب فرمائے. یا اللہ محمد وآل محمد کا واسطہ جو بھی مومن مشکلات کا شکار ہیں، تجھے اپنی رحمت کا واسطہ، تجھے اپنی رحمیت کا واسطہ، تجھے اپنے غفوریت کا واسطہ، پروردگار مومنین کی مشکلات کو حل فرما، ان کی حاجات کو پر لا، اور ہمیں امام زمانہ کے ظہور کے انصار و اوان میں سے قرار دے. درود بھیجئے محمد و آل محمد. وہ ذوات مقدسہ جو لوگوں پہ حاکمیت اور ولایت کا حق رکھتی ہیں، جن کی اطاعت لوگوں پہ واجب ہے، ان کا تعارف کرواتے ہوئے اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ انما ولیکم اللہ ہو، کہ یقیناً تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے. اور یہ ولایت جو اللہ سے چلی ہے یہ رسالت پہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ یہ آگے بھی چلے گی. وہ کون ہے؟ جو صاحب ایمان ہے، نمازی بھی ہے اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں. یعنی جس میں رسول کے بعد یہ تین صفات پائی گئیں، وہی رسول کے بعد ولی ہوگا. اگر ان کی ولایت کو انسان نے تسلیم کر لیا، دل سے قبول کر لیا، تو پھر وہ ہمیشہ غالب رہے گا، کبھی بھی وہ سرنگوں نہیں ہوگا، سر بلند رہے گا. یعنی پہلے اللہ نے یہ جملہ کہا ہے کہ انما یقیناً تمہارا ولی یہ ہیں، پھر آگے یہ بھی بتایا ہے جو ان کو ولی مانے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا، جو نہیں مانے گا اس کے ساتھ کیا ہوگا. کہ من یتولی ورسولہ والذین آمنوا، اور جو لوگ اللہ کو ولی مان لیں گے، اس کے رسول کو ولی مان لیں گے، اور اس مومن کو ولی مان لیں گے، انا حزب اللہ ہم الغالبون، تو وہی اللہ کی حزب میں آئیں گے. کوئی جماعت کامیاب نہیں ہو سکتی. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ فقط اللہ کی جماعت کامیاب ہوگی. انا حزب اللہ ہم الغالبون. جو عربی قواعد جانتے ہیں وہ اس جملے پہ غور کریں کہ انا بھی لفظ لگایا گیا ہے، لام بھی اوپر لگائی گئی ہے، ہم بھی درمیان میں لگایا گیا ہے. یعنی یہ عربی کے ایسے الفاظ ہیں جہاں یہ چیز آئے وہاں شک کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے. ایک دفعہ ایسے آپ کہتے ہیں کل میں آیا تھا
اس میں شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے نہ آیا ہو، لیکن جب آپ قسم کھا کے 10 دفعہ قسم کھاتے ہیں اور ایسے لفظ استعمال کرتے ہیں نہیں میں آیا تھا، تو پھر شک کی گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ تو انا عربی میں یقین کے لیے آتا ہے، تو اللہ انا کے ساتھ جملہ کہہ رہا ہے کہ یقیناً اللہ کی حزب ہی کامیاب ہوگی، اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہوگی، وہی غالب رہے گی۔ اب یہ اللہ کی جماعت کون ہے؟ وہی اللہ کی جماعت ہے جس نے اللہ کو ولی مانا، اس کے رسول کو ولی مانا اور امیر المومنین کو۔ تو اگر کامیابی چاہتے ہو تو انہی کو ولی ماننا پڑے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، آخرت میں بھی ظفر ہو گئے۔ عقل کیا کہتی ہے؟ دیکھیں ہم کامیاب کب ہوتے ہیں؟ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں۔ طالب علم پڑھتا ہے تو پھر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، جو نہیں پڑھے گا کامیاب نہیں۔ آخرت میں بھی کامیابی کے لیے کچھ کام کرنا پڑتا ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے اللہ کی۔ تو عقل کیا کہتی ہے؟ کس کی اطاعت کی جائے، کس کے پیچھے چلے جائے، کس کو اپنا راہبر مانا جائے؟ عقل یہ کہتی ہے اسے اپنا ولی مانو جو عیوب سے منزہ ہو، جو نقائص سے پاک ہو، جو گناہوں سے معصوم ہو، اس کے پیچھے چلنا چاہیے۔ کہ اگر آپ کا ولی، آپ کا رہبر کہیں گناہ کرتا ہے اور آپ گناہ کریں، اگر وہ آپ کو ٹوکتا ہے کیوں گناہ کیا، تو آپ فوراً کہہ سکتے ہیں آپ نے بھی تو کیا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ یہ عقل کا قاعدہ ہے۔ جس دن آپ کو پتہ چل جائے یہ مولوی خراب ہے، یہ گناہ گار ہے، آپ کبھی بھی اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے۔ یعنی آپ نے دیکھا اس کو برائی کرتے ہوئے، آپ کا دل خراب ہو جائے گا۔ یعنی یہ فطرت انسان ہے کہ ہمیشہ اس کے پیچھے چلو جو معصوم ہو۔ سب سے بڑا معصوم کون ہے؟ عیوب سے پاک کون ہے؟ نقائص سے مبرہ کون ہے؟ وہ خداوند کریم کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ نے پہلا جملہ کہا انما ولیکم اللہ۔ اب ہم نے اللہ کی اطاعت کرنی ہے کیونکہ وہی معصوم اکمل ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ہم نے ایسی ذات کو مانا ہے جسے نہ دیکھ سکتے ہیں نہ اس کو ہم بات سن سکتے ہیں۔ پھر کچھ عمل تو ایسے ہوتے ہیں جو بتانے سے سمجھ میں آ جاتے ہیں، لیکن کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو کر کے دکھانے پڑتے ہیں۔ اب اللہ اگر آپ کو وہی بھی کر دے لیکن دکھائے گا کیسے کر کے؟ کیسے آپ کے سامنے آ کے دکھائے گا؟ تو اس لیے اس نے کہا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے میرے حبیب کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ جیسے جیسے میرا حبیب چلے تم بھی اسی طرح چلتے جاؤ۔ اگر حبیب میرے کی اطاعت کی تو گویا کہ اللہ کی اطاعت کی، رسول کا کہنا مانا تو گویا کہ اللہ کا کہنا مانا، اور اگر رسول کی نافرمانی کی تو گویا کہ اللہ کی نافرمانی کی، کیونکہ یہ مظہر ہے اس ذات کا، یہی فرد اکمل ہے جو اس کا مظہر ہے۔ یعنی بس تھوڑا سا فرق ہے خالق اور مخلوق ہونے کے لحاظ سے، کمالات وہی ہیں۔ تو آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کی ذات اور رسول کی ذات اور، کیسے وہ سارے کمال اس میں آ گئے؟ اندھیری رات میں اگر چاند نظر آئے تو کیا ہوتا ہے؟ روشنی ہو جاتی ہے۔ اگر نیچے آئینہ پڑا ہو اور چاند کا خس میں آ رہا ہو، اب وہی چاند جو روشنی دے رہا تھا وہی کام آئینہ کر رہا ہے۔ چاند بھی روشنی دے رہا تھا، آئینہ بھی روشنی دے رہا ہے۔ چاند کیا ہے؟ آسمان پہ ہے، آئینہ زمین پہ ہے۔ چاند بڑا ہے، آئینہ چھوٹا ہے۔
یعنی ہے الگ الگ جن سے، لیکن آئینے میں ایک ایسا کمال موجود ہے کہ وہ چاند کے کمالات کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، خدا خدا ہے، مصطفیٰ مصطفیٰ ہے، لیکن مصطفیٰ خدا نہیں ہے، خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا الہی، بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے، دیکھیں کسی بھی فنکار کا فن اسی وقت ظاہر ہوتا ہے، یعنی اس کی جو آگے فرض کرو عمارت ہے، اس کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا معمار کتنا کاریگر ہے۔ کسی مصور کے شاہکار کو دیکھ کے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس مصور میں کتنا فن ہے۔ کسی شاگرد کی قابلیت کو دیکھ کے پتہ چلتا ہے کہ استاد کتنا قابل ہے۔ اگر عمارت نہ ہو تو معمار کا سارا فن دفن ہو جائے، کسی کو معلوم نہ ہو سکے۔ اگر طالب علم قابل نہ ہو، استاد کی قابلیت ظاہر نہیں ہوتی۔ اب اللہ اتنا کامل تھا، اب اللہ کے کمال کیسے ظاہر ہونے چاہیے؟ ایک فرد اکمل ہو جس کو دیکھیں تو پتہ چلے اللہ کیسا ہوگا، جس کا یہ شاہکار ہے وہ خود کیسا ہوگا۔ محمد مصطفیٰ کو ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اللہ کون ہے۔ محمد وعلی محمد۔ اور وہی ہوا، جن لوگوں نے مصطفیٰ کو پہچانا انہوں نے خدا کو پہچانا۔ جو مصطفیٰ کو نہ پہچان سکے وہ خدا کو نہ پہچان سکے۔ جنہوں نے کہا مصطفیٰ ہم جیسا، انہوں نے خدا کو بھی اپنے جیسا بنا دیا۔ قرآن پڑھے آپ، سورہ کاف کی جو آیت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کو، کفار کو جہنم میں دھکیل دے گا اور جہنم سے پوچھے گا بھر گئی، تو وہ کہے گی حل من مزید، ابھی میں نہیں بھری۔ تو کیا کرے گا؟ یہ امام رازی نے روایت لکھی ہے، اور بھی بہت سی تفسیروں میں یہ ہے کہ جب اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا، جیسے انسان کرسی پہ بیٹھتا ہے، بس اتنا فرق ہے، اللہ کی کرسی سونے کی ہوگی، ہماری لکڑی کی تھی۔ اور جب اللہ جہنم سے یہ پوچھے گا کہ تو بھر گئی، تو کہے گی ابھی نہیں بھری، تو اللہ اپنی ٹانگ اس میں ڈال دے گا۔ یہ کیوں اس طرح پہنچے لوگ؟ کیونکہ مصطفیٰ کو نہ پہچانا۔ اگر مصطفیٰ کو پہچان لیتے تو اللہ کو بھی پہچان لیتے۔ یہاں ایک بات ذہن میں آ رہی ہے، یہ آپ عبادت کس لیے کرتے ہیں؟ بولیں، عبادت کیوں کرتے ہیں آپ؟ چلو نیت کیا کرتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے؟ قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، عمل کرتا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے۔ کسی روایت میں مجھے نظر نہیں آیا کہ اللہ جنت میں ہو۔ لیکن اس روایت میں یہ نظر آیا کہ اللہ جہنم میں ہے۔ تو اب اللہ کے قریب ہونا ہے تو کہاں جائیں گے؟ نماز تو پڑھ رہا ہوں اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اب اللہ کہاں ہے؟ یہ جو میں بار بار کہتا تھا، اگر ولایت ہٹ گئی تو اعمال ایسے جائیں گے۔ اب جہاں خدا ہے عمل بھی وہیں جائے گا، اگر خدا نہ خواستہ خدا جہنم میں ہے تو عمل بھی وہیں جائے گا۔ یہ نتیجہ اسی بات کا تھا کہ انہوں نے مصطفیٰ کو نہ پہچانا۔ لیکن جنہوں نے کہا مصطفیٰ نور ہے تو انہوں نے کہا خالق اس کا بھی بڑا نور ہے۔ جو مصطفیٰ کو نور مانتے وہ خدا کو بھی نور مانتے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنا قریب رکھا ہے محمد مصطفیٰ کو کہ بعض باتیں جو اس نے اپنے لیے مقرر کی ہیں اس نے اپنے حبیب کے لیے بھی وہی کہا۔ جب خداوند کریم نے، یعنی آپ قرآن پڑھیں، اکثر جگہ پہ خدا نے اپنے سامنے کسی بولنے کو اجازت نہیں دی۔
یعنی کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے بولے، یعنی اللہ کوئی فیصلہ کرے تو یہ اس پہ اعتراض کرے، کیونکہ یہ اللہ کی عدالت پہ ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب حضرت آدم کی خلقت ہوئی اور اللہ نے یہ کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، تو ابلیس نے کیا کہا؟ سجدہ نہیں کیا۔ اپنی دلیل اس نے دی، اللہ نے جواب نہیں دیا۔ اس نے یہی کہا تھا نا کہ میں اس عمر میں زیادہ ہوں، میں آگ سے خلق ہوں، یہ مٹی سے خلق ہوا ہے، میں اس سے افضل ہوں۔ تو اللہ نے جواب دیا کہیں؟ جب اس نے یہ بات کی، اللہ نے کہا فخرج انک رجیم، تو نکل جا میری بارگاہ سے، تو مردود ہو گیا، یعنی تیرے جتنے پیچھے والے اعمال تھے سارے بیکار ہو گئے، اب تجھے اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس نے انکار کیا، تکبر کیا اور کفار میں ہو گیا۔ یہ بھی تو کہا کافر ہو گیا، کہا ہے قرآن کافروں میں سے ہو گیا، یعنی ہو سکتا ہے کچھ اور بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ یعنی اللہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ کوئی اس کے سامنے بلند آواز سے بولے۔ اللہ نے یہی بات اپنے رسول کے لیے رکھ دی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اے مومنو خبردار، میرے حبیب کے سامنے بلند آواز سے نہ بولنا۔ جس نے اپنی آواز کو میرے حبیب کی آواز سے بلند کیا، اس کے سارے عمل حبط ہو جائیں گے، اور میرا حبیب کہہ دے گا کونوا انی، میری بارگاہ سے چلے جاؤ۔ وہی بات کی رسول نے جو اللہ کے لیے تھا، کہ جو بارگاہ الہی میں بولے گا، اعتراض کرے گا، اللہ اس کے اعمال حبط کر کے اپنی بارگاہ سے نکال دے گا۔ یہی بات رسول کے لیے اللہ نے رکھ دی کہ جو بھی بلند آواز سے بولے گا رسول کے سامنے، ہم سارے اعمال حبط کر لیں گے۔ اعمال حبط ہو گئے تو ایمان ختم، ایمان ختم تو پھر مومن نہیں، آگے سلسلہ پھر کیسے چلے گا؟ اسی طرح اللہ نے یہ کیا کہا سورہ حجرات میں، یا ایھا الذین آمنوا، پورے سورہ میں اللہ نے مومنوں کو مخاطب کیا، یعنی جو اللہ کو مان چکے ہیں۔ لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ، کہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا۔ جو آگے بڑھ گیا دین سے گیا۔ دیکھیں ہمیں بھی بعض اوقات حدیث ملتی ہے، ہماری سمجھ میں اگر نہیں آ سکتا، سمجھنے کی کوشش کرو، غور و فکر کی کوشش کرو، لیکن یہ نہ کہو رسول نے یہ کیسے کہہ دیا، اللہ نے یہ کیسے کہہ دیا۔ جو ہی یہ بات کی، یہ اللہ سے آگے بڑھ گئے۔ کبھی نہ اس طرح کرو۔ جنگ خیبر، رسول خدا خیبر فتح ہو گیا، رسول خدا واپس آ رہے ہیں، ایک جگہ پہ قیام کیا، ایک خاتون ایک ران لے کے آئی، گوشت کی ران۔ کس کے لیے؟ آپ کے لیے لائی ہوں۔ ابھی رسول خدا نے کچھ نہیں کیا، ایک صحابی آگے بڑھا، اس نے وہاں سے تھوڑی سی بوٹی توڑ کے کھا لی۔ امیر المومنین نے کہا تو سورہ حجرات نہیں آتی کہ اللہ اور اس کے رسول سے پہل مت کرو؟ تو کہتا کیا رسول اتنا کنجوس ہے کہ اگر ایک بوٹی لے لی تو اس کو ناراض ہو جائے گا؟ امیر المومنین نے کہا بات ناراضگی کی نہیں، ادب کی ہے، کہ جب رسول بیٹھے ہیں کیسے جرت ہوئی؟ بس اتنا کہنا تھا، وہ آدمی وہیں ختم ہو گیا۔ پتہ چلا کہ اس میں زہر ہے۔ دیکھو حدیث سنا رہا ہوں، بہت سے بیمار ہوں گے آپ میں سے۔ تو رسول خدا نے اس خاتون کو بلایا کہ یہ کیا ہے؟ کہ آپ نے ہمارے وارثین کو مارا ہے، تو میں زہر جان بوجھ کے اس میں ڈال کے آئی تھی کہ اگر تو بادشاہ ہوا تو یہ کھائے گا اور ہمارا بدلہ ہو جائے گا،
اگر تو واقعاً نبی ہے تو پھر تجھے پتہ چل جائے گا تو نہیں کھائے گا اور میں تجھ پہ ایمان لے کے آ جاؤں گی۔ رسول خدا نے کہا کھاؤں؟ زہر کا پتہ چل گیا ہے، کہا کھاؤں؟ کہا آپ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا بسم اللہ ہے شافی، بسم اللہ ہے کافی، بسم اللہ ہے معافی، بسمہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء۔ یہ رسول خدا نے پڑھا اور اس کو کھانا شروع کر دیا۔ دیکھیں یہ ہمارے لیے بھی ہے، بعض اوقات انسان بیمار ہوتا ہے، وہ کسی کو نہیں بتانا چاہتا۔ آپ کسی کے مہمان گئے ہیں، اس کو آپ کو شوگر ہے، نہیں آپ بتانا چاہتے، اور بتانا بھی نہیں چاہیے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو اپنی ان عیوب کو، بیماریوں کو، غربت کو چھپائے گا تو پھر اللہ اس کو بڑا امتحان میں مبتلا نہیں کرے گا۔ بعض افراد کے ہوتے ہیں سر درد ہے اور سب کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ یہ ہے، میں تو بس برداشت بھی نہیں ہوتا، یہ بھی نہیں ہوتا، تو اللہ اس کو پھر بڑی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے کہ جب تو اس کو اتنا بڑا سمجھتا ہے تو پھر بڑی بیماری چکھ کے دیکھ۔ لیکن جو افراد چھپاتے ہیں اس کو، پھر اللہ بھی زہر نہیں کرتا، شفا دے دیتے۔ تو اسی طرح فرض کرو کسی محفل میں گئے، ایسی بیماری اور اس نے ایسا کھانا رکھا جو آپ کے لیے نقصان دہ ہے، اب آپ بتانا بھی نہیں چاہتے اور کھائیں تو نقصان دہ ہے، تو پھر یہی جملے کہہ دیا کرو، بسم اللہ شافی، اس کے نام سے جو شفا دیتا ہے، اس کے نام سے جو حفاظت کرتا ہے، اس کے نام سے جو معاف کر دیتا ہے، اس کے نام سے جس کا نام لے لیا جائے پھر کوئی چیز نقصان نہیں دیتی۔ اگر عربی میں نہیں آتے تو اردو میں یہ جملے پڑھ دیا کرو۔ تو رسول خدا نے یہ پڑھ کے خود بھی کھایا، دوسروں کو بھی کھلایا، کسی کو کچھ نہیں ہوا۔ تو جو اللہ اور رسول سے آگے بڑھے گا اس کے اعمال حد کر لیے جائیں گے۔ جو بلند آواز سے بولے گا، اللہ کے رسول کے سامنے زیادہ بولے گا، اس کے عمل حد کر لیے جائیں گے۔ ویسے بھی کم بولنا اچھی بات ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں من کثر کلامہ قل عقلہ، جو زیادہ بولتا ہے اس کی عقل آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ انسان گفتگو کرے، بولے، لیکن یہ نہیں ہے کہ بس مقصد ہی بولنا ہو، عقل کم ہو جائے گی۔ رسول خدا اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک قبرستان سے جا رہے تھے، رک گئے، کہا اس قبر پہ بھی عذاب نازل ہو رہا ہے، اس قبر پہ بھی عذاب نازل ہو رہا ہے، اس لیے اس پہ عذاب نازل ہو گیا، یہ چغل خور ہے، اس پہ عذاب اس لیے نازل ہو رہا ہے، یہ وسواس کرتا ہے، ہر وقت وسوسے میں مبتلا رہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو وسوسہ رہتا ہے، پتہ نہیں ہوئی ہے قبول یا نہیں ہوئی، وضو کیا ہے وہ شک میں رہتا ہے، پتہ نہیں وضو صحیح کیا یا غلط کیا ہے، واش روم میں گیا شک رہتا ہے کہ پتہ صحیح طہارت کر کے آیا ہوں یا نہیں کر کے آیا۔ بعض لوگ اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وشواس پہ وشواس کرتے رہتے ہیں۔ رسول خدا نے کہا یہ وشواسی ہے، اس لیے اس پہ عذاب نازل۔ تو کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان کی چیخوں کو سن رہے ہیں؟ کہاں سن رہا ہوں، کہا ہم بھی سن سکتے ہیں؟ تو رسول خدا نے ایک جملہ کہا، لولا تقصیر فی کلامکم وتخریج فی قلوبکم لرأیتم ما ارى ولسمعتم ما اسمع، کہ اگر تمہاری گفتگو کم ہو جائے، تم بولا کم کرو اور اپنے دلوں سے وشواس نکال دو، جو میں دیکھتا ہوں تم دیکھو گے، جو میں سنتا ہوں تم سنو گے۔ یہ دیکھا امیر المومنین کیوں کہتے ہیں اللہم جو میں سنتا ہوں تم سنو گے۔ تو اتنا عظیم ہے یہ رسول کہ جس کی اطاعت سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے۔ بعض لوگوں نے پہچانا، بعضوں نے نہ پہچانا، جو پہچانتے تھے انہوں نے قدر کی، جو نہیں پہچانتے انہوں نے قدر نہیں کی اور گھاٹے میں رہے۔ حضرت ابو ذر کا نام سنا ہوا ہے، ان کو ایک دن رسول خدا سے کام ہوا، پوچھا تو پتہ چلا کہ فلاں باغ میں گئے ہیں،
تو یہ ابو ذر پہنچ گئے وہاں، دیکھا رسول خدا سوئے ہوئے ہیں. دیکھو یہ شرعی مسئلہ ہے، سوئے ہو تو نہیں اٹھا سکتے آپ، حتیٰ کہ نماز کے لیے بھی. اگر وہ نہیں کہتا، آپ کو کہتا ہے کہ مجھے نماز کے لیے اٹھا دینا تو آپ اٹھا سکتے ہیں. اگر اس نے نہیں کہا تو آپ اس کو نماز کے لیے بھی نہیں اٹھا سکتے. یعنی اتنا حکم ہے سونے کا. تو جب گئے تو دیکھا رسول خدا سوئے ہوئے ہیں، اب کام بھی ضروری ہے، کیا کریں؟ اٹھاتا ہوں تو بے ادبی ہے. تو یہ کہتا ہے اچھا میں ایسا ہیلا کرتا ہوں کہ رسول خدا اٹھ بھی جائیں گے، میرا نام بھی نہیں آئے گا. تو یہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے خشک لکڑی کو توڑ کے آئے کہ اس کو توڑوں گا، آواز آئے گی، رسول خدا اٹھ جائیں گے، میرا نام بھی نہیں آئے گا. انہوں نے لکڑی توڑی تو رسول خدا نے آنکھ کھولی، اور آنکھ کھول کے یہ کہتے ہیں یا ابا ذر تخدعونی، اے ابا ذر مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اما علمت، تو نہیں جانتا، انی ارا اعمالکم فی النیام کما ارا فی یقظتی، کہ میں تمہیں ایسے ہی نیند میں دیکھتا ہوں جیسے بیداری میں دیکھا کرتا ہوں. یعنی میرے لیے سونا یا بیدار رہنا کوئی فرق نہیں پڑتا، میری آنکھوں سے کچھ بھی اوجھل نہیں ہے. میں جاگ رہا ہوں یا سو رہا ہوں، میرے سامنے کیا جائے، میری پشت کے پیچھے کیا جائے، میری زندگی میں کیا جائے، میری زندگی کے بعد کیا جائے، میں سب جانتا ہوں، کیونکہ میں اللہ کا ولی ہوں اور اللہ سب جانتا ہے. یہ اللہ ہی مجھے علم ہے. سورہ توبہ میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی اعملو، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو جتنے مرضی عمل کر لو، فَسَيَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، تم جو بھی عمل کرو گے اللہ بھی دیکھے گا، اس کا رسول بھی دیکھے گا، کچھ مومن ہیں وہ بھی دیکھیں گے. یہ نہیں کہا کہ زندگی میں جہاں جہاں اللہ کی نظر پڑے گی وہاں وہاں رسول کی نظر پڑے گی، جہاں جہاں رسول کی نظر پڑے گی وہاں وہاں ان مومنین کی نظر پڑے گی. یہ ساری ایک ہی کڑی ہیں، کہیں ولی کہہ کے علی کا نام لیا گیا، کہیں مومن کہہ کے علی کا نام لیا گیا، اور کہیں زکوٰۃ دے کے علی کا نام لیا گیا. یہاں بھی یہی کہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اس کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومن دیکھ رہے ہیں. یہ کون مومن ہے؟ وہی اہل بیت ہے. تو رسول جانتا ہے جو کچھ بھی ہوگا، اس رسول کو پتہ ہے میرے بعد کیا ہوگا، میری بیٹی کے ساتھ کیا ہوگا، رسول جانتے ہیں. میرے بھائی کے ساتھ کیا ہوگا، رسول جانتے ہیں. لیکن رسول کا سمجھنا آسان نہیں ہے. بڑے بڑے علماء رسول کو نہ سمجھ سکے. حضرت ابو حنیفہ نام سنا ہوا، بہت اچھے انسان تھے. تاریخ نے غلط روپ دیا ہے ان کو. ہمارے عام طور پہ شیعہ ان کو اچھا نہیں سمجھتے، انتہائی اچھے انسان تھے. امام صادق کے شاگرد تھے، اور یہ کہا کرتے تھے لولا سنتان لحلق النعمان، میری زندگی تو وہی ہے جو 2 سال میں نے صادق کے ساتھ گزارے ہیں. یعنی اپنی پوری زندگی میں کہتے ہیں یہی 2 سال میرے لیے قیمتی ہیں جو میں امام صادق کے ساتھ گزار چکا. یہ آپ کو پتہ ہے ان کو اسی جرم میں قتل کیا گیا. تو امام صادق سے بڑی محبت کرتے، انہیں لالچ دیا گیا کہ آپ قاضی القضاء بنیں تاکہ امام کا مقابلہ کیا جا سکے. یعنی اتنے عالم تھے. تو انہوں نے کہا نہیں، صادق عالم محمد کے سامنے میں نہیں آ سکتا. اس بنا پہ ان کو قتل کیا گیا تھا. ان کے شاگرد تھے ابو یوسف، انہوں نے ان کو بدنام کیا ہے. یعنی امام صادق کی خلاف فتویٰ دے کے کہا کہ ابو حنیفہ نے کہا ہے، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا ہوتا. امام کے شاگرد بھی تھے اور لاڈلے شاگرد تھے. بعض شاگرد ہوتے ہیں نا استاد سے بحث بھی کرتے ہیں، ہر ایک نہیں بحث کر سکتا. تو ایک دن امام صادق علیہ السلام اور حضرت ابو حنیفہ یہ دونوں کٹھے بیٹھے ہوئے تھے، علمی گفتگو ہو رہی ہوگی. کھانے کا وقت ہوا، امام علیہ السلام نے کھانا کھایا، انہوں نے بھی ساتھ کھایا. کھانا کھانے کے بعد امام علیہ السلام نے کہا الحمدللہ اللہم انا ھذا منک و من رسولک، کہ پروردگار یہ جو نعمت آئی ہے یہ تیری طرف سے آئی ہے، تیرے رسول کی طرف سے آئی ہے.
کہ یا ابا عبداللہ جعلت مع اللہ شریکا، ہے جعفر آل محمد، یہ آپ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں؟ اجعلت مع اللہ شریکا، کہ اللہ نے دیا ہے، رسول نے دیا ہے. یعنی یہ بات وہاں سے چلی ہوئی تھی. آج بھی اگر رسول سے مانگا جائے کہتے ہیں شرک ہے، علی سے مانگا جائے شرک ہے، اہل بیت سے مانگا جائے شرک ہے. نہ یا رسول اللہ مدد کہو، نہ یا علی مدد کہو، فقط یا اللہ مدد کہو. اگر کسی اور سے مدد مانگی تو شرک ہے. تو وہاں بھی کہہ دیا انہوں نے. تو آگے کون تھا؟ عالم آل محمد. کہا ابو حنیفہ کیسی بات کر رہے ہو؟ خود اللہ نے اپنے رسول کو اپنے ساتھ شریک کیا. کہتا کہاں یا ابن رسول اللہ؟ کہ سورہ توبہ میں ما نقموا الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ ان منافقین کو اسی بات پہ تو غصہ آتا ہے کہ اللہ بھی انہیں دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی انہیں دیتا ہے. یعنی جملہ سنیے، ما اغناہم، یعنی غصہ اسی پہ آتا ہے کہ اللہ بھی غنی کر دیتا ہے، رسول بھی غنی کر دیتا ہے. یہ لفظ غنا فقر کے مقابلے میں ہوتا ہے. فقر کیا ہے؟ فقر مادی بھی ہو سکتا ہے، مانوی بھی ہو سکتا ہے، دنیاوی بھی ہو سکتا ہے، اخروی بھی ہو سکتا ہے. ایک کے پاس دنیا میں مال دولت نہیں ہے، یہ فقر دنیا ہے. ایک کے پاس آخرت میں کچھ نہیں ہے، یہ اخروی فقر ہے. ایک کے پاس جہالت ہے، یہ بھی فقر ہے. علم کا نہ ہونا، یہ بھی فقر ہے. اب دنیا میں اگر کوئی عالم ہے، اس کا علم ہے، اس کے پاس دولت ہے، تو غنی ہے. اب کیا آیت کہہ رہی ہے کہ اللہ کا رسول بھی غنی کرتا ہے، اللہ کا خود بھی غنی کرتا ہے. یعنی اگر اولاد چاہیے، اگر دنیا کی غنا چاہیے، اگر آخرت کی غنا چاہیے، اگر ہدایت چاہیے، اگر دولت چاہیے، اگر رزق چاہیے، اگر اولاد چاہیے، اگر صحت چاہیے، تو اللہ بھی دے سکتا ہے، اللہ کا رسول بھی دے سکتا ہے. آؤ تو صحیح اللہ کے رسول کے پاس. تو پھر دوسری آیت پڑھی، لو انہم رضوا ما آتاہم اللہ ورسولہ، اگر یہ اس پہ راضی ہو جاتے جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے تو اللہ اور رسول اور بھی دے دیتے ان کو. جب یہ دو آیتیں پڑھی تو کہتے یا ابن رسول اللہ، عمر گزر گئی قرآن پڑھتے پڑھتے، لیکن آج ایسے لگتا ہے یہ دو آیت میں نے پہلی دفعہ پڑھی ہوں. یہ ہے امام جو آپ کے لیے ایسے راستے کھولتا ہے، جو قرآن کا عالم ہے. ایک شخص امام صادق علیہ السلام کے پاس آ کے کہتا ہے کہ فلاں شخص کو ہم نے دیکھا ہے، بڑا عالم ہے، لیکن ایک برا کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، پھر اس کو اللہ کی راہ میں دے دیتا ہے. جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو آگے قرآن کی آیتیں پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں جواب نہیں آتا. امام علیہ السلام نے کہا اچھا اب اگر وہ آئے تو مجھے بتانا. تو وہ بازار سے گزر رہا تھا تو کسی نے بتایا، امام جو اس کے پیچھے چل پڑے. اس نے بازار سے 2 روٹیاں اٹھائیں چوری کی، 2 انار چوری کی، دے کے باہر نکلا، شہر سے باہر گیا، وہاں 4 فقیر بیٹھے تھے، 4 روٹیاں اس میں وہ تقسیم کر دی. جب تقسیم کر چکا تو امام صادق علیہ السلام نے اس کو مخاطب کیا. تو امام کی طرف دیکھ کے کہتا ہے شکل سے تو جعفر ابن محمد لگتے. تو امام نے کہا یہ کیا کام کیا تو نے؟ تو امام سے کہتا ہے میں نے تو یہ سنا تھا کہ آپ عالم کل ہیں، آپ کو قرآن کا پورا علم ہے، لیکن آپ کی بات سے تو ایسے لگتا ہے آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے. کیا کیسے؟ کہ آپ نے قرآن میں نہیں پڑھا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو نیکی کرتا ہے ہم اس کو 10 گناہ دیتے ہیں. ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلھا، اور جو برائی کرتا ہے اس کو ایک ہی گناہ ملتا ہے. میں نے 4 چیزیں اٹھائی، مجھے 4 گناہ ملے، پھر میں نے اللہ کی راہ میں دے دیے. اب مجھے ہر نیکی کے 40 کیا ہے ثواب ملے، اس میں سے 4 گناہ ختم ہو گئے، باقی 36 نیکیاں میرے کھاتے میں.
امام علیہ السلام نے فرمایا تجھے ایک نیکی بھی نہیں ملی. کہتا کیسے کہ خود قرآن کہہ رہا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ صاحبان تقوی کی نیکی قبول کرتا ہے. یوں ہی تو نے چوری کی تو تقوی کی بار نکل گیا، تو متقی نہیں رہا. جب تو متقی نہیں رہا تیری نیکی کوئی قبول ہی نہیں ہوئی. اس کے بعد اس نے چھوڑ دی. امام اس طرح ہدایت کرتا ہے. تو جو بھی رسول کے پاس آیا، آل رسول کے پاس آیا، رسول نے غنی کر دیا. جس نیت سے آیا لے کے گیا. کوئی علم کی بھیک مانگنے آیا تو علم دیا، کوئی دولت کے لیے آیا تو دولت دی، کوئی رحمت کے لیے آیا تو رحمت دی، کوئی لعنت کے لیے آیا تو لعنت دی. جو جس نیت سے آیا رسول نے وہی اس کو دیا. حضرت ابو ہریرہ کا نام سنا آپ نے؟ یمن کے رہنے والے تھے، انتہائی غریب، پاؤں ننگا، جسم نہیں، جہاں کچھ ملازمت مل گئی کر لی، خالی و ذہن، مسکینوں کی طرح رہتے تھے، کچھ بھی نہیں تھا. امام بخاری نے یہ بات لکھی ہے. جب رسول خدا نے خیبر فتح کر لیا تو یہ مدینہ پہنچے، اور کہتے ہیں یہ رسول خدا کے ساتھ صرف اپنا پیٹ بھرنے کے لیے لائے تھے. یعنی اتنے غریب تھے کہ کوئی کھانے کا نہیں تھا. خود یہ کہتے ہیں انا من مسکینا من مساکین صفہ. وہ مسجد نبی میں جو ایک جھونپڑا بنایا ہوا تھا، جس کا کوئی نہیں ہوتا تو وہاں ٹھہرتا تھا. کہتا میں بھی وہاں ٹھہرا کرتا تھا. یعنی یہ حالت تھی جب آئے تھے. اور جب گئے اس دنیا سے تو لاکھوں دینار چھوڑ کے گئے. یہ دولت کہاں سے آئی؟ یہ رسول کے صدقے میں ملی تھی. رسول کی بات نقل کرتے تھے، دولت کے ڈھیر لگتے رہتے تھے. ادھر سے کالا رسول اللہ کہا، ادھر سے پیسے مل گئے. کالا رسول اللہ کہتے رہے، دولت کے انبار لگ گئے. 3 سال یہ رسول خدا کے ساتھ رہے، اور مسلمانوں نے 5374 حدیث ان سے نقل کی ہیں. شبلی نعمانی کہتے ہیں کہ یہ حافظہ کیسے آیا کہ 3 سال میں اتنی حدیثیں؟ تو کہتے ہیں ایک دن یہ بیٹھے ہوئے تھے، رسول خدا کا وہاں سے گزر ہوا. کہا ابو ہریرہ کیوں بیٹھے ہیں؟ کہ یا رسول اللہ بھوک لگی ہے. کہتے ہیں اتنے میں ایک ضعیفہ آئی، اس نے دودھ کا پیالہ دیا رسول خدا کو. رسول خدا نے وہ دودھ پیا، اور تھوڑا سا بچا تو اپنا جھوٹا دودھ ابو ہریرہ کو دے دیا. شبلی نعمانی کہتے ہیں یہ جھوٹے رسول کا جو جھوٹا دودھ پیا تھا، یہ اس کا اثر تھا کہ جو بھی یاد رسول بولتے تھے ان کو یاد ہو جاتا تھا. یعنی رسول جو بھی کہتے تھے ان کے ذہن میں آ جاتا تھا. میں کہتا ہوں جو رسول کا جھوٹا دودھ پی کے 5000 حدیثیں بیان کر سکتا ہے، جو رسول کی زبان چوس کے پڑا ہو وہ منبر سلونی پہ بیٹھ کے نہیں کہہ سکتا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. آؤ مجھ سے پوچھ لو، رسول کی زبان چوس کے پروان چڑھا ہوں. یہ معدن ہے رسول کے علم کا. تم زمین کی باتیں پوچھو میں وہ بتاؤں گا، تم آسمان کی باتیں پوچھو میں وہ بتاؤں گا. تم آؤ مجھ سے پوچھو جبرائیل کیا کر رہا ہے، میکائیل کیا کر رہا ہے، اسرافیل کیا کر رہا ہے، میں تمہیں بتاؤں گا. یہ نہیں مانتے. یعنی جھوٹا دودھ پی لے تو اتنا حافظہ بڑھ جاتا ہے، اتنا علم آ جاتا ہے. لیکن جو رسول کا خون ہے، جو رسول کا گوشت ہے، جو رسول کا گوشت ہے، جو زبان رسول چوس کے چڑھا پروان چڑھا ہے، وہ نہیں کر سکتا ایسا. کیوں حدیث سے نہیں لیں گے؟ کتنا علمیہ ہے تاریخ کا کہ مسلمانوں نے 5374 حدیثیں لی ان سے، اور حضرت علی سے صرف 20 حدیثیں. کیا کمی تھی حضرت علی کے علم میں؟ کتنی کم حدیثیں لی گئی. یہ تو رسول کا ساتھی ہے. امیل کا مومنین کے کیا فضائل ہیں، کیا کمالات ہیں.
اس دن میں نے حدیث کا ایک جملہ پڑھا تھا، اور یاد رکھیں رسول کی رسالت ولایت، اللہ کی ولایت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک امیر المومنین کی ولایت کا اقرار نہ کرے۔ ہندوستان کے عالم، اب تو فوت ہو چکے، کافی پرانی کتاب ہے، ثناء اللہ پانی پتی، ان کی کتاب ہے تفسیر مظہری، اس کی دوسری جلد میں یہ لکھتے ہیں کہ ما بلغ احد من السابقہ، یعنی رسول خدا کے پہلے کے جو لوگ ہیں، الا بدرجۃ ولایت الا بروح امیر المومنین۔ میں نے کہا ہے نا کہ اگر علی کی ولایت نہیں حاصل ہوئی تو اللہ کی ولایت بھی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ امت سابقہ میں سے بھی اگر کوئی ولی بنا ہے تو علی کی روح سے اس نے مدد لی تھی، یعنی رسول خدا سے بھی اگر پہلے کوئی ولی بنا ہے تو اس نے بھی امیر المومنین سے بھیک لی ہے، تب وہ ولی بنا ہے۔ یہ انہوں نے بات لکھی، اور ایک بات رسول خدا نے کہی، ما تکاملت النبوہ للنبی، کہ کسی نبی کی نبوت کامل نہیں ہوئی جب تک اس نے ہم اہل بیت سے توسل نہیں کیا۔ یعنی نہ کوئی ولی بن سکتا اہل بیت کو چھوڑ کے، نہ کوئی نبی بن سکتا ہے اہل بیت کو چھوڑ کے، اور نہ کوئی فرشتہ مقرب ہو سکتا ہے اہل بیت کو چھوڑ کے۔ اس دن میں جملہ پڑھا تھا ایک کہ رسول خدا امیر المومنین کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، ان الملائکہ لا یتقرب الی اللہ بولایتک و محبتک، کہ ملائکہ تیری محبت اور تیری ولایت کے ذریعے اللہ کے قریب پہنچتے ہیں۔ ملائکہ معمولی انسان ہے، معمولی ذات ہے، اگر ہم ملائکہ پہ ایمان نہ رکھیں تو مومن نہیں ہو سکتے۔ المومن کل من آمن باللہ و ملائکتہ و رسلہ و کتبہ، کہ مومن کامل وہی ہو سکتا ہے جو ملائکہ پہ ایمان رکھتا ہو۔ میں کہتا ہوں مومن اور امیر المومنین میں یہی فرق ہے کہ ہم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک ملائکہ پہ ایمان نہ رکھیں، اور ملائکہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک علی کی ولایت کا اقرار نہ کریں۔ بڑا گہرا رشتہ ہے علی اور ملائکہ کا۔ قال عثمان بن عفان سمعت عمر بن خطاب قال سمعت، اہل سنت نے روایت لکھی، ان ابی بکر قال سمعت ان رسول اللہ، میں نے ان سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے ان سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا۔ کیا سنا؟ ان اللہ خلق ملائکتا من نور وجہ علی ابن ابی طالب، کہ رسول خدا یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے علی کے چہرے کے نور سے کچھ ملائکہ خلق کیے ہیں، یسبحون و یقدسون و یکتبون لمحبی ہے۔ یہ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ جو اللہ نے علی کے چہرے کے نور سے خلق کیے ہیں، یہ ملائکہ تسبیح کرتے ہیں، یہ تقدیس کرتے ہیں، یہ عبادت کرتے ہیں، یہ تحلیل کرتے ہیں، اور یہ ساری کی ساری علی کے محبین کے لیے لکھ دیتے ہیں۔ یہ روایت انہوں نے نقل کی، اور ایک روایت انس نے بھی نقل کی ہے، قال رسول اللہ، میں نے رسول خدا سے یہ بات سنی ہے کہ آپ نے فرمایا ان اللہ خلق 70,000 ملک من نور وجہ علی ابن ابی طالب یستغفرون لمحبی ہے، کہ یہ کہتے ہیں میں نے رسول خدا سے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو علی کے چہرے کے نور سے خلق کیا ہے۔ یہ ملائکہ کرتے کیا ہیں؟ یہ علی کے محبین کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اب دونوں حدیثوں کا خلاصہ یہ ہوا، کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو علی کے چاہنے والوں کی نیکیاں بڑھا دیتے ہیں، کچھ ملائکہ ایسے ہیں جو علی کے چاہنے والوں کے گناہوں کو ظاہر کر دیتے ہیں۔ اب نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ ختم ہوتے ہیں، پھر مومن اس مقام پہ پہنچ جاتا ہے کہ انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ رسول خدا نے فرمایا ان اللہ یبعث اناسا، اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو مبعوث کرے گا، یعنی قبروں سے اٹھائے گا،
وجوہہم من نور، ان کے چہرے نورانی ہوں گے، علی منابر نور، وہ نور کے ممبروں پہ بیٹھے ہوں گے، بمنزلۃ الانبیاء والشہداء، اس مقام پہ بیٹھے ہوں گے جو نبیوں کا مقام ہے، جو شہیدوں کا مقام ہے۔ وَلَيْسُوا بِأَنبِيَاء وَلَا شُهَدَاء، بیٹھے وہاں ہوں گے لیکن نہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، بیٹھے انبیاء کے درجے پہ ہیں، نورانی بھی ہیں لیکن نبی بھی نہیں ہے، شہید بھی نہیں ہے، تو ایک کھڑا ہو کے کہتا انا منہم، اے اللہ کے رسول کیا میں بھی اس میں سے ہوں؟ کہا اللہ۔ دو ایک اور کھڑا ہوا میں بھی اس میں ہوں، کہا نہیں۔ ایک اور کھڑا ہوا میں بھی اس میں ہوں، نہیں۔ پھر یا رسول اللہ وہ کون ہے جو انبیاء کے درجے پہ ہوں گے؟ تو امیر المومنین کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ھذا وشیتہم، کہ یہ ہوگا اور اس کے شیعہ ہوں گے جو منزل انبیاء پہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ مقام ہے علی کا۔ جب اس کے چاہنے والوں کا یہ مقام ہے تو خود مولا کا کیا مقام ہوگا؟ لیکن یہ بغض تھا علی سے کہ نہ روایات لی گئی اور نہ ہی علی کی اولاد کو چین سے رہنے دیا گیا۔ کیوں کربلا میں لٹ گیا علی کا گھرانہ؟ بی بی پاک کیا کہتی تھی؟ یہ علی کے ساتھ جو کینہ تھا یہ وہی زہر ہو رہا ہے۔ بی بی اسی لیے روتی تھی بی بی فاطمہ، اور یہی بات امام سجاد اور جناب زینب نے بھی کہی، بلکہ ان کے مخالفین نے کہ یہی کہی کہ وہی دشمنی ہے جو علی نے ہمارے ساتھ کی، اسی کے ہم بدلے لے رہے ہیں۔ رسول کی وفات کو ایک ہی دن ہوا ہے۔ انس کیسے ہم رات کا وقت تھا، مجھے رونے کی آواز آئی۔ کہاں سے؟ رسول کے حجرے کے قریب، رسول کے حجرے ہی میں دفن کیا گیا۔ میں تھوڑا سا آگے بڑھا تو مجھے ایسے لگا کوئی خاتون رو رہی ہے اور رو کے یہ کہہ رہی یا ابتا صبت علی مصائب لو صبت علی الایام سرنا لیا لیا، بابا تیرے بعد مجھ پہ وہ مصیبتیں آئی ہیں، اگر پہاڑوں پہ آتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر روشن دنوں پہ آتی تو سیاہ راتوں میں بدل جاتے۔ کہتے میں آگے بڑھا تو کیا دیکھا؟ رسول کی بیٹی فاطمہ زمین پہ بیٹھی اور گریہ کر رہی ہے۔ رات کے وقت ہے، اتنا تو دکھ دیا، اور پھر یہی چلتا رہا۔ کاش مسلمان اس وقت فاطمہ کو سہارا دے دیتے تو آج کربلا کا واقعہ نہ ہوتا۔ بس عزادارو، جب یہ کارواں چلا کربلا سے اور کوفہ کے قریب پہنچا تو ابن زیاد نے یہ اعلان کیا کہ قافلے کو روکا جائے، شہر کو سجایا جائے، فتح کا جشن منایا جائے، اور کہا کہ فلاں وقت سب مسجد میں جمع ہو جائیں۔ تو مسجد میں جب جمع ہوئے اس میں عبداللہ ابن عنیف بھی تھے، امیر المومنین کے صحابی تھے، نابینا ہو چکے تھے، ایک آنکھ جنگ جمل میں ضائع ہو گئی، ایک آنکھ جنگ صفین میں۔ بڑا تڑپتے تھے کاش میں شہید ہو جاتا، بڑے عبادت گزار تھے، یہ بھی مسجد میں موجود تھے۔ ابن زیاد منبر پہ بیٹھا، کہتا ہے لوگوں تمہیں مبارک ہو، ہمیں فتح نصیب ہوئی ہے، جشن مناؤ، خوشیاں مناؤ، خارجی کو قتل کر دیا گیا ہے اور اس کی ورثہ کو اسیر بنا کے لایا جا رہا ہے۔ تو کسی نے پوچھا کون ہے جس کو قتل کیا گیا؟ کہا علی، حسین ابن علی۔ تو نیچے سے کسی نے کہا فاطمہ کا بیٹا حسین، رسول کا نواسا حسین، اس کو قتل کر کے کہہ رہے ہو خارجی کو قتل کیا ہے، اور رسول کی نواسیوں کو قید کر کے لایا جا رہا ہے۔ یہ عبداللہ نے جب یہ سنا، یہ تیزی سے آگے بڑھا، نابینا تھے کہ اس کو واصل جہنم کروں۔ لوگوں نے پکڑ لیا،
پکڑ کے گھر لے کے آئے، اپنی بیٹی سے کہتے ہیں 9 یا 10 سال کی اس کی بیٹی ہے، اس کی ماں مر چکی تھی، کہ بیٹی اب ہماری جدائی کا دن آ گئے، اب میں عنقریب تو اس سے جدا ہونے والا ہوں۔ کہ بابا کیا ہوا؟ تو ساری بات بتائی، اس طرح ہوگی۔ کہ میری بیٹی میرے بات صبر کرنا، بس یہ بات ہو رہی تھی کہ گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ کہ بیٹی وہ آگے مجھ سے، تو یہ لشکری آئے، یہ نابینا تھے، ضعیف تھے، کہاں تک لڑتے؟ بیٹی دیکھ رہی ہے، بوڑھا باپ لڑ رہا ہے۔ تو جب یہ گر گئے تو بیٹی لاش پہ گری، انہوں نے سر قلم کیا۔ میں کہوں گا اے عبداللہ کی بیٹی، تو بہرحال پھر بھی خوش قسمت ہے، تیرے سامنے تیرے بابا کا سر قلم ہوا لیکن تجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ یہ سکینہ کی قسمت تھی، وہ دیکھتی رہی، بابا کا سر بھی قلم ہوا اور سکینہ کو تماچے بھی مارے گئے۔ بس عزاداروں، مجھے ایک اور یتیم یاد آتی ہے۔ جب مسلم کی چھوٹی بیٹی، یہ کارواں جب پہنچا نا کوفہ میں، تو مسلم کی چھوٹی بیٹی اپنی اماں سے کہتی ہے، ماں مجھے بابا کی خوشبو آ رہی ہے، کہیں بابا قریب ہیں، مجھے ایسے لگتا ہے بابا کہیں نزدیک ہیں۔ تو ماں نے تڑپ کے کہا، وہ دیکھو، وہ دروازہ عمارت پہ دیکھو، وہ دربار کے دروازے پہ دیکھو، تیرے بابا کا سر ہے۔ بس عزاداروں، بچی نے کہا، یا بتا اے بابا تو چلا آیا، ہمارے اوپر بہت ظلم ہوا۔ بس عزاداروں، روایت نے یہ جملہ لکھا ہے، جب یہ کارواں آیا اور نیزہ پہ امام حسین کا سر تھا، یہ نیزے والا سر بڑھتا رہا، مسلم کے سر کے قریب گیا۔ اب روایت راوی نے لکھا ہے کہ اس سر کے ہونٹ ہل رہے تھے، یعنی امام کچھ کہہ رہے تھے۔ اب ہمیں یہ نہیں پتا امام کیا کہہ رہے ہوں گے، لیکن ہمارا دل یہی کہتا ہے امام کہہ رہے ہوں گے، اے مسلم، اگر تجھے دارالعمارہ پہ لٹکایا گیا تو دیکھ میرا سر بھی نیزے پہ ہے۔ اے مسلم، تیرے لاشے کو اگر گلیوں میں گھسیٹا گیا تو میرا لاشا کربلا کی ریت میں پڑا ہے، گھوڑوں سے ٹوپوں سے مسمار کیا گیا۔ اور جانتے ہیں کہا ہوگا مسلم کہو، اے مسلم، جب تیری خبر شہادت آئی تھی تو میں نے تیری بیٹی کو بلایا تھا، میں نے اس کو پیار کیا تھا، اپنی گود میں بٹھایا تھا، حتیٰ کہ وہ بیٹی کہتی ہے، اے چچا آج تو ایسے مجھ سے پیار کر رہے ہو جیسے کسی یتیم سے پیار کیا جاتا ہے۔ تو امام نے کہا، بیٹی آج سے میں تیرا بابا۔ ہے سکینہ کی قسمت، جب سکینہ یتیم ہوئی، کس نے پیار کیا؟ یا شمر نے پیار کیا یا ہولی نے پیار کیا؟ اور سکینہ کہتی رہی، یا بتا بابا تو کہاں ہے؟ سیعلم الذین۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ مومنین جہاں کہیں بھی ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین مریض ہیں ان پہ شفا کاملہ عطا فرما، جو مومنین بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ جو مومنین بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، اور بھی جو مومنین کی مشکلات ہیں پروردگار ان کی مشکلات کو حل فرما، جو بے گناہ قیدی ہیں اسیران کربلا کا واسطہ پروردگار ان کو رہائی عطا فرما، یا اللہ محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، ہمارے والدین کی خطاؤں سے درگزر فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں ان کے انصار و اعوان میں سے قرار دے، بحق محمد و آل الاطہار۔